کتاب مقدس کی 20ویں کتاب امثال کا پہلا باب۔ اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال، حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو، داناؤں کی باتوں اور ان کے معموں کو سمجھ سکے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق ہاتھ لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے۔ ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی۔ تو اے میرے بیٹے، تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، کیونکہ پرندے کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا عبث ہے، اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں۔ نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے، وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو، میں اپنی روح تم پر انڈھیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی۔ اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی، یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بھگولے کی طرح تم کو آ لے گی، جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی، تب وہ مجھے پکاریں گے، لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، بس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ امثال دوسرا باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے
اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو، بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائیں، جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ امثال 3 باب۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقلمندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کتھے خوب بھرے رہیں گے اور تیری حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اس سے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی
اور فہم سے آسمان کو قائم کیا، اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ بھلائی کے چقدار سے اسے دریغ نہ کرنا۔ جب تیرے مقدور میں ہو، جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو، تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کو وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ تند کو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ گجرو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ امثال چوتھا باب۔ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہے۔ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے، بس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر۔ اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی۔ وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ اے میرے بیٹے، سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا تیرے قدم کو تانا ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا۔ اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گھرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا،
اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کجگو منہ تجھ سے الگ رہے، درگو لب تجھ سے دور ہوں، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں، اپنے پاؤں کے رستے کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں۔ نہ دہانے موڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ امثال 5 باب۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام نہ گودھنے کی مانند تلخ اور 2 دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو۔ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم کھل جائیں تو تو اپنے انجام پر نوخہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں، وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیرا سوتھا مبارک ہو، اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند۔ اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے۔ اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ امثال 6 باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے، تو تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ سو اے میرے بیٹے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے۔ جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی۔ اپنے آپ کو ہرنی کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ اے کاہل، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی رازن کی طرح
اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ خبیث و بدکار آدمی تیری ترچھی ہوئی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی، وہ یکلخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغگوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل سے باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے، یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کریں گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے، کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا۔ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حقیر نہیں جانتے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا، اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑا جائے گا، وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ امثال 7 باب۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ کہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے، یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے، اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا، دن چھپے شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں، اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چالاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی، وہ غوغائی اور خودسر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں، اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھتی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اس سے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نذریں ادا کی ہیں، اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی۔
کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں، سو تو مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غلیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائے ہیں۔ میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دارچینی سے معطر کیا ہے۔ آ، ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے، وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح کرنے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب اے بیٹو، میری سنو اور میری منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے۔ امثال 8 باب۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر، جہاں سڑکیں ملتی ہیں، کھڑی ہوتی ہے، پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیوں، میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں۔ اے سادہ دلو، ہوشیاری سیکھو، اور اے احمقو، دانہ دل بنو۔ سنو، کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ میرے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے۔ سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں۔ چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو، اور کندن سے بڑھ کر علم کو، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں۔ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کجگو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ مشورت اور حمایت میری ہیں، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے۔ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور امراء انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار، یعنی دنیا کے سب قاضی بھی۔ جو مجھ سے نفرت رکھتے ہیں، میں ان سے نفرت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں، وہ مجھے پا لیں گے۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر، انصاف کے رستوں پر چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے، یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، بلکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کو۔
خاک کی ابتدا تھی، جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ امثال 9 باب۔ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنے ساتھوں ستون تراش لیے ہیں، اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی، اس نے اپنا دسترخواں بھی چن لیا، اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے۔ وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے، جو سادہ دل ہے ادھر آ جائے، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے، آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں سے پیو۔ اے سادہ دلو، باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ ٹھٹھا باز کو تنبیہ کرنے والا لعن طعن اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دھبا لگے گا۔ ٹھٹھا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ احمق عورت گوگائی ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے اپنے راستے پر سیدھے جا رہے ہیں۔ سادہ دل ادھر آ جائیں، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے، چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ، پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان پاتال کی تہ میں ہیں۔ امثال 10 باب۔ سلیمان کی امثال۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ شرارت کے خزانے عبث ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریر کی خبث کو دور و دفع کرے گا۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو دروغ کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔
راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ دانا دل فرمان بجا لائے گا، پر بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ راست رو بے کھٹکے چلتا ہے، لیکن جو کجروی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا۔ آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے، اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے، لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں، لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے۔ صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے، شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے۔ تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ عداوت کو چھپانے والا دروغگو ہے، اور تہمت لگانے والا احمق ہے۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ احمق کے لیے شرارت کھیل ہے، پر حکمت عقل مند کے لیے ہے۔ شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا، اور صادق کی مراد پوری ہوگی۔ جب بگھولا گزرتا ہے تو شریر نیست ہو جاتا ہے، لیکن صادق ابدی بنیاد ہے۔ جیسا دانتوں کے لیے سرکہ اور آنکھوں کے لیے دھواں، ویسا ہی کامل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے۔ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی، لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ، لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی، لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے، لیکن کجگو زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشا ہے۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہیں، لیکن شریروں کے منہ کجگوئی سے۔ امثال 11 باب۔ دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا بانٹ اس کی خوشی ہے۔ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی، لیکن دغا بازوں کی گجروی ان کو برباد کرے گی۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے۔ مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے، اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے۔ صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے، اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے۔ بے دین اپنی باتوں میں اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے، لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا۔ صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے،
اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے، لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ جو کوئی لتراپن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ جو بیگانے کا ضامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا، لیکن جس کو ضمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے، اور تندخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ شریر کی کمائی باطل ہے، لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے، اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے۔ کج دلوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہے۔ یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا، لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی۔ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے، لیکن شریروں کی امید غضب ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا، اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ جو غلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لعنت کریں گے، لیکن جو اس سے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی۔ جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے، لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی۔ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے۔ جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا، اور احمق دانہ دل کا خادم بنے گا۔ صادق کا پھل حیات کا درخت ہے، اور جو دانش مند ہے دلوں کو مول لیتا ہے۔ دیکھ صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا، تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو امثال 12 باب۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا، لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ صادقوں کے خیالات درست ہیں، لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے۔ شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں، لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی۔ شریر پچھاڑ کھاتے اور نیست ہوتے ہیں، لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا۔ آدمی کی تعریف اس کی عقلمندی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن بے عقل حقیر ہوگا۔ جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے۔
صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاق ہے، لیکن صادقوں کی جڑ پھلتی ہے۔ لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی۔ احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے، لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔ راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے، لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی۔ بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانشمند کی زبان صحت بخش ہے۔ سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے۔ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہیں۔ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے، لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا۔ آدمی کا دل فکرمندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، لیکن انسان کی گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے، اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ امثال 13 باب۔ دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دغا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز و رسوا ہوتا ہے۔ صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے، لیکن شرارت شریر کو گھرا دیتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے، لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے، پر بڑا مالدار ہے۔ آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے، پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا۔ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا، لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا۔ تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی، لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، پر جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے،
لیکن دغابازوں کی راہ کٹھن ہے۔ ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے، پر احمق اپنی حماقت کو پھیلا دیتا ہے۔ شریر قاصد بلا میں گرفتار ہوتا ہے، پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے، پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، پر گنہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے، پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا۔ امثال 14 باب۔ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے، پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ راست رو خداوند سے ڈرتا ہے، پر گجرو اس کی حقارت کرتا ہے۔ احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے، پر دانش مندوں کے لب ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے، لیکن گلے کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا، لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ احمق سے کنارہ کر، کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا۔ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے، لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے۔ احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں، پر راست کاروں میں رضامندی ہے۔ اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے، اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا۔ شریر کا گھر برباد ہو جائے گا، پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے، اور شادمانی کا انجام غم ہے۔ برگشتہ دل اپنی روش کا اجر پاتا ہے، اور نیک آدمی اپنے کام کا۔ نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے۔ دانا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے، پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ زود رنج بے وقوفی کرتا ہے، اور برے منصوبے باندھنے والا گنہونا ہے۔ نادان حماقت کی میراث پاتے ہیں، پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے۔ شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں، اور خبیث صادقوں کے دروازوں پر۔ کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے، پر مالدار کے دوست بہت ہیں۔ اپنے ہمسائے کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے، لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے؟ پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں۔ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے،
پر احمقوں کی حماقت ہی حماقت ہے۔ سچا گواہ جان بچانے والا ہے، پر دروغگو دغا بازی کرتا ہے۔ خداوند کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ رعایا کی کثرت میں بادشاہ کی شان ہے، پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے، پر وہ جو جھکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے، لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے۔ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے، پر احمقوں کا دل راز فاش ہو جاتا ہے۔ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ عقل مند خادم پر بادشاہ کی نظر عنایت ہے، پر اس کا قہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے۔ امثال 15 باب۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرہت باتیں غضب انگیز ہیں۔ داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگراں ہیں۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کجگوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں، پر احمقوں کے دل ایسے نہیں۔ شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے، پر راست کار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے، پر وہ صداقت کے پیرور سے محبت رکھتا ہے۔ راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تادیب ہے، اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ جب پاتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں، تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر۔ ٹھٹھا باز تنبیہ کو دوست نہیں رکھتا، اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا۔ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے، پر احمقوں کی خوراک حماقت ہے۔ مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں، پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو، اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ کاہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے، پر راست کاروں کی روش شاہراہ کی مانند ہے۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ بے عقل کے لیے حماقت شادمانی کا باعث ہے، پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے۔
صلح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، صلح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں۔ آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے، اور باموقع بات کیا خوب ہے۔ دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے، تاکہ وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے۔ خداوند مغروروں کا گھر ڈھا دیتا ہے، پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم رکھتا ہے۔ برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے، پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے۔ نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ خداوند شریروں سے دور ہے، پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فربہی پیدا کرتی ہے۔ جو زندگی بخش تنبیہ پر کان لگاتا ہے، داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا۔ تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں۔ امثال 16 باب۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔